ایک چالاک ٹھگ مصر سے ایران آیا اور صرف 25 دنوں میں 50 تاجروں کو بے وقوف بنا کر 10,000 ریال کا چونا لگا کر فرار ہو گیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے تمام لوگوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا۔ یونان پہنچ کر اس نے کئی عورتوں سے دوستی کی، پھر ان کو جسم فروشی کے دھندے پر لگا کر لاکھوں روپے کا مال کما کر عراق کے شہر بصرہ آباد ہو گیا۔ 10 سال کے عرصہ تک اس ٹھگ کو کوئی پکڑ نہ سکا، کیونکہ وہ بھیس بدل کر نئے شہر میں آباد ہو جاتا۔ کچھ دنوں بعد خبر ملی کہ ٹھگ بصرہ سے بغداد روانہ ہو چکا ہے۔ قاضی نے ٹھگ کو پکڑنے کا منصوبہ بنایا اور اپنے 50 سپاہیوں سے کہا کہ شہر کے تمام داخلی دروازوں پر بھنا ہوا گوشت لے کر کھڑے ہو جاؤ، اور جب مسافر شہر کے اندر داخل ہونے لگے تب ابو قادر ایک ایسا ٹھگ تھا جس کو آج تک کوئی پکڑ نہ پایا۔ ابو قادر کے محلے والے بتاتے ہیں کہ اس نے ٹھگنے کا کام اپنے گھر سے ہی شروع کیا تھا۔ بچپن میں اپنے والدین کو ٹھگ کر پیسہ جوڑنا شروع کیا۔ ماں باپ نے اسے ایک مدرسے میں داخل کروایا تاکہ یہ زندگی کے کچھ طور طریقے سیکھ لے، لیکن وہ اپنی حرکات سے باز نہ آیا اور 2 دن بعد ہی مدرسے سے نکل گیا۔ باپ نے جب دیکھا تو یہ کسی قسم کی تعلیم حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں، تو اسے اپنے ساتھ کاروبار میں شامل کر لیا۔ اس کے باپ کا خاندانی پیشہ بھیڑ بکریاں پالنا تھا۔ یہ تعداد میں کافی زیادہ تھیں، اور ابو قادر کے باپ نے اپنے ساتھ ایک ملازم لڑکے کو بھی رکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ 2 تربیت یافتہ کتے بھی تھے جو اس ریوڑ کا خیال رکھتے تھے۔ وہ ملازم لڑکے کو باقاعدہ تنخواہ دیا کرتا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا آوارہ ہے اور تعلیم حاصل نہیں کر سکتا تو اس نے ملازم کو فارغ کر دیا اور اپنے ساتھ اپنے بیٹے ابو قادر کو شامل کیا تاکہ ریوڑ کا خیال رکھ سکے۔ لیکن ابو قادر چونکہ بچپن سے ہی ٹھگ تھا تو اس نے اپنے باپ کو بھی نامعاف کیا۔ وہ اپنے باپ سے چوری چھپے بھیڑ بکریاں فروخت کرنے لگا۔ باپ اپنے بیٹے کی حرکات برداشت نہ کر سکا اور دنیا سے چل بسا۔ باپ کی وفات کے بعد ابو قادر نے آہستہ آہستہ اپنی بھیڑ بکریاں بیچنا شروع کی، اور 1 مہینے کے اندر ہی اس کا اتنا بڑا ریوڑ ختم ہو گیا۔ ماں کی وفات کے بعد ابو قادر گھر میں اکیلا رہ چکا تھا۔ اس نے گھر چھوڑ دیا، ایک شہر سے دوسرے شہر میں داخل ہوتا، ٹھگ بازی سے پیسے اکٹھے کرتا، پھر شہر چھوڑ دیتا۔ وہ مصر سے ایران آیا تو اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اس نے ملک کے 25 بڑے تاجروں کو ٹھگ لیا۔ اس سے پہلے اس کی اصلیت سب پر ظاہر ہوتی، وہ ملک چھوڑ دیتا اور پھر غیر قانونی طریقے سے یونان میں داخل ہوا۔ ابو قادر ایک ایسا بہروپیہ تھا جو ہر دیس میں اپنا رنگ بدل لیتا۔ یونان میں اس نے مختلف لڑکیوں سے دوستی کی اور ان پر پیسہ بہانا شروع کیا۔ یونان کی عورتیں اس سے کوئی بہت بڑا رئیس سمجھ رہی تھی جس کے پاس مال و دولت ہے، حالانکہ اس کے پاس وہی دولت تھی جو اس نے 2 نمبری سے لوگوں کو بے وقوف بنا کر حاصل کی تھی۔ عورتوں سے دوستی کرنے کے بعد ان کو جسم فروشی کے دھندے پر لگا کر ڈبل پیسہ کمایا۔ پھر یونان چھوڑ کر وہ عراق میں داخل ہوا۔ عراق کے شہر بصرہ میں اس کی ملاقات جنید نامی ایک شخص سے ہوئی۔ جنید ایک بہت بڑا تاجر تھا جو موتیوں کا کاروبار کرتا۔ جنید کا آبائی شہر بغداد تھا، لیکن بغداد میں اس کا کاروبار چل نہ سکا۔ اس نے بہت کوشش کی مگر اسے آبائی شہر میں مسلسل گھاٹا رہا۔ مجبوراً شہر بدلنا پڑا اور بصرہ میں وہی کاروبار چمک اٹھا۔ اس کا کاروبار اتنا بڑا کہ 2-3 سال کے مختصر عرصے میں شہر کے نامور تاجروں میں شمار ہونے لگا۔ اب جب مال و دولت کی فراوانی ہوئی تو اسے اپنا آبائی وطن یاد آیا، ایک ایسا شہر جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا، بچپن کے ساتھیوں کے ساتھ کھیلا۔ اس نے دل میں سوچا کہ اب اس کا کاروبار کافی پھیل چکا ہے، مالی طور پر کافی مضبوط ہے، تو کیوں نہ اپنے آبائی شہر بغداد میں عرصہ گزارا جائے جہاں اس کے دوست ہیں، اس کے ساتھی ہیں۔ اس نے اپنا کاروبار سمیٹا اور اس کے بعد بغداد جانے کے لیے روانہ ہوا۔ جنید جب بغداد سے بصرہ آیا تو اس کی جیب میں چاندی کے کچھ سکے تھے، مگر اب وہ ہزاروں اشرفیوں کا مالک بن چکا تھا۔ اس نے اپنی سونے اور چاندی کی اشرفیاں ایک مضبوط بڑے سے چمڑے کے تھیلے میں ڈالی اور اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر میں دن بیت گیا، پھر رات اس نے ایک سرائے میں گزاری۔ ادھر سرائے میں ہی ابو قادر پہلے سے ہی مقیم تھا۔
جب اس کی نظر جنید پر پڑی تو اسے دیکھتے ہی سمجھ چکا تھا کہ جنید کوئی بڑی آسامی ہے اور اس کے پاس کافی مال و دولت ہے۔ جنید کو دیکھتے ہی دیکھتے اور سوچنے لگا کہ تدبیر کرنے لگا کیسے اس کو بیوقوف بنایا جائے اور اس کا مال و دولت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد وہ جنید کے پاس آیا، سلام کیا اور اپنا مختصر تعارف کروایا۔ جنید سے بھی اس کا نام پوچھا۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ سرائے کے مالک سے پتہ چلا ہے کہ آپ بھی بغداد جا رہے ہیں۔ میں بھی بغداد کا مسافر ہوں۔ جب ہماری منزل ایک ہے تو کیوں نہ اکٹھے چلیں؟ سفر بھی آسانی سے کٹ جائے گا اور ہم بور بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ اکیلے انسان کے لیے سفر ایک عذاب بن جاتا ہے۔ جنید نے ابو قادر سے کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی دل میں یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے اگر کوئی دوسرا مسافر مل جائے تو سفر میں آسانی ہوگی۔ ابو قادر نے خوشی سے کہا کہ بس پھر ساتھ ہی چلتے ہیں۔ سنا ہے راستے میں چور ڈاکو اکیلے آدمی کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر ٹھگ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم دونوں ساتھ رہیں گے تو ایک دوسرے کا بازو بنیں گے۔ جنید کو اس تجویز پر بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس نے کہا، ٹھیک ہے دوست، ہم ساتھ ہی چلیں گے۔ وہ خود بھی دل ہی دل میں تنہا سفر کرنے سے خوف محسوس کرتا تھا، کیونکہ اس نے بھی لٹیرے اور ڈاکوؤں کی کہانیاں سن رکھی تھیں۔ اگلی صبح دونوں نے ساتھ ساتھ بغداد کی طرف جانے والے راستے پر اپنے سفر کا آغاز کیا۔ ابو قادر نے سفر کے دوران اپنی چکنی چپڑی باتوں سے جنید کو اچھی طرح اپنے شیشے میں اتار لیا اور باتوں ہی باتوں میں یہ بھی معلوم کر لیا کہ اس کے پاس کتنی اشرفیاں ہیں۔ ریگستان کا سفر طے کر کے وہ بغداد کے قریب پہنچے۔ ان دنوں بغداد شہر کے اندر داخل ہونے سے پہلے تاجروں سے ٹیکس لیا جاتا تھا۔ ابو قادر نے جنید سے کہا کہ بھائی، ہم دونوں بصرہ میں محنت کر کے اس مقام پر پہنچے ہیں، پائی پائی جمع کی تو ہمارے پاس سونے کی اشرفیاں جمع ہو گئیں۔ اگر ہم دونوں ہی اپنے آپ کو تاجر ظاہر کریں گے تو ہم دونوں کو ٹیکس کی ادائیگی کرنی پڑے گی۔ بہتر یہی ہے کہ ہم دونوں میں سے ایک اپنے آپ کو تاجر ظاہر کرے اور دوسرا عام سا شہری۔ یوں ہم میں سے ایک ٹیکس کی ادائیگی سے بچ جائے گا۔ جنید ایک سچا اور کھرا انسان تھا، معمولی بات پر جھوٹ بولنے سے گریز کرتا تھا۔ جنید نے ابو قادر سے کہا، ٹھیک ہے بھائی، میں اپنے آپ کو تاجر ظاہر کرتا ہوں اور سارا ٹیکس ادا کرنے پر راضی ہوں۔ ابو قادر نے کہا، بھائی آپ میری بات کا غلط مطلب سمجھے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس شہر کا حکمران ایک فضول خرچ آدمی ہے جو ٹیکس کا پیسہ غلط کاموں میں لگاتا ہے، ضائع کرتا ہے۔ میں بس یہی کہنا چاہتا تھا کہ ہم دونوں میں سے ایک بھائی کے پیسے بچ جائیں گے جو کہ ہماری محنت کی کمائی ہے۔ ٹیکس میں ہی ادا کروں گا، بس آپ میرے ساتھ رہیں، میرا ساتھ نہ چھوڑنا۔ جنید اس کی یہ بات سن کر رضامند ہو گیا۔ دونوں جب شہر کے مین دروازے پر پہنچے تو ابو قادر نے سپاہی سے کہا کہ میں بصرہ کا تاجر ہوں، 10 سال بعد اپنے آبائی شہر میں واپس آ رہا، اور جنید کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ میرا ملازم ہے، میرے پاس 3000 سونے کی اشرفیاں ہیں۔ سپاہی نے اس سے کہا، ٹھیک ہے بھائی، آپ 10 اشرفیاں ٹیکس کے طور پر ادا کیجئے اور شہر کے اندر داخل ہو جائیں۔ 10 اشرفیوں کا نام سن کر ابو قادر کو غصہ آیا اور کہنے لگا، اتنی ساری اشرفیاں، میں اتنا سارا ٹیکس نہیں بھر سکتا، تم لوگوں نے تو لوٹ مچائی ہے۔ سپاہی نے کہا کہ بھائی، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، ہم نے کوئی لوٹ نہیں مچائی، یہ ٹیکس صرف تاجر حضرات سے لیتے ہیں، پھر انہی پیسوں سے شہر کے فلاحی کاموں پر خرچ کرتے ہیں، یہ رقم غریب مستحق لوگوں پر خرچ ہوتی ہے۔ سپاہی کس بات کی سن کر ابو قادر نے کہا، میں اچھی طرح جانتا ہوں اس شہر کا خلیفہ ایک عیاش شخص ہے جو ٹیکس کے پیسوں سے عیاشی کرتا ہے۔ سپاہی کو غصہ آیا، اس نے ابو قادر سے کہا، خبردار، اگر تم نے ہمارے شہر کے خلیفہ کے بارے میں کوئی مزید بات کی، میں ادھر ہی تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ سپاہی اور ابو قادر میں تو میں شروع ہوئی تو جنید آگے بڑھا اور دونوں میں بچ بچاؤ کرایا، پھر دونوں شہر کے اندر داخل ہوئے۔ جنید جب بغداد سے بصرہ آیا تھا تو اس نے اپنا گھر بھی فروخت کر دیا تھا، اس لیے اسے ایک مہمان خانے میں ہی ٹھہرنا پڑا۔ ان دونوں نے اپنے لیے ایک مہمان خانہ منتخب کیا، پھر اپنا سامان اس کمرے میں رکھا۔ سامان رکھنے کے بعد ابو قادر نے جنید کی طرف 10 اشرفیاں بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، یہ اپنے پاس رکھ لو۔
जुनैद ने हैरानगी से पूछा कि भाई ये 10 अशरफियाँ किस लिए दे रहे हैं। अबू कादिर ने उससे कहा कि भाई आप मेरे मुलाजिम हैं, ये तुम्हारी उजरत है। तुम बसरा से लेकर बगदाद तक मेरे साथ रहे, मेरे सामान की हिफाजत की। ये सुनकर जुनैद ने कहा, वाह क्या बात है, अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। अबू कादिर ने गुस्सीली नज़रों से कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं संजीदा हूँ। जुनैद ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने दिल में सोचा कि अगर ये मेरे साथ मेहमान खाने में नहीं रहना चाहता तो मैं किसी दूसरे मेहमान खाने में रह लूँगा। इसलिए उसने अपना सामान वहाँ से उठाकर जाने लगा तो अबू कादिर अपनी जगह से उठा। जुनैद से कहा कि ये सोने की अशरफियों वाला थैला लेकर कहाँ जा रहे हो? मेरा थैला है, मेरे हवाले करो। जुनैद ने कहा, भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये थैला मेरा है। अबू कादिर ने कहा कि अच्छा, मेरी बिल्ली और मुझे म्याऊं। उसके बाद अबू कादिर ने जुनैद को एक थप्पड़ रसीद किया। जुनैद हैरान था कि अचानक इसे हो क्या गया। दोनों का शोर बुलंद हुआ तो मेहमान खाने में ठहरे दूसरे मुसाफिर जमा होने लगे। अबू कादिर ने जुनैद की तरफ इशारा करके मुसाफिरों से कहा, भाई ये मेरा मुलाजिम है, लेकिन अब ये मेरे सामान और माल पर कब्ज़ा करना चाहता है और मेरा माल को अपना माल बता रहा है। जुनैद समझ चुका था उसका सामना एक बड़े ठग से हुआ है। उसने तमाम मुसाफिरों से कहा, जनाब ये तो मेरा माल है, ये शख्स एक चोर और ठग है जो मेरे माल पर नाजायज़ कब्ज़ा करना चाहता है, मेरी 10 साल मेहनत पर पानी फेरना चाहता है। जब उनके दरमियान झगड़ा हद से बढ़ने लगा तो मेहमान खाने के मालिक ने उन दोनों को काजी के सामने पेश किया। दोनों ने काजी के सामने अपना मुद्दा बयान किया। उसके बाद काजी ने कहा कि किसी भी फैसले करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप दोनों में से मुझे हर एक बताए कि इस थैले में कितनी अशरफियाँ हैं। जुनैद जल्दी से बताने लगा तो अबू कादिर चिल्लाकर कहने लगा, मैं बताता हूँ इस थैले में कितनी अशरफियाँ हैं। काजी ने कहा, आप दोनों खामोश रहें, मैं आप दोनों से अलग अलग पूछना चाहूँगा। फिर काजी उन दोनों को अलग अलग कमरों में ले गया और जब उन्होंने अशरफियों की तादाद बताई तो काजी ये सुनकर हैरान हुआ कि दोनों की बताई हुई तादाद बिल्कुल बराबर थी। अब काजी हैरान था कि इस मसले का हल कैसे निकाला जाए। दोनों की तादाद बराबर बता रहे हैं, दोनों ही इस अशरफियों के मालिक बने हैं। काजी की उलझन जब हद से बढ़ी तो उसने कहा कि क्या तुम लोगों के पास कोई ऐसा सबूत है जिससे आप इस सामान के मालिक साबित हो सकें। काजी की ये बात सुनकर जुनैद खौफ में मुब्तला हुआ, क्योंकि बसरा यहाँ से काफ़ी दूर था। वो अपने गवाह यहाँ पेश नहीं कर सकता था। मगर मौके का फ़ायदा उठाते हुए अबू कादिर ने कहा, मैं साबित करूँगा कि ये सामान मेरा है। आप इस शहर के दाखिली दरवाजे पर तैनात टैक्स ऑफिसर से इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि मैं ही इस सामान का मालिक हूँ, क्योंकि शहर में दाखिल होते वक्त मैंने उसे 10 अशरफियाँ टैक्स के तौर पर दी थीं। काजी की हिदायत पर उस टैक्स ऑफिसर को अदालत में तलब किया गया। उससे पूछा गया कि क्या इन दोनों को पहचानता है, इनमें मुलाजिम और मालिक कौन है। टैक्स ऑफिसर ने अबू कादिर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस शख्स ने मुझे 10 अशरफियाँ टैक्स के तौर पर पेश की थी, तो मालिक यही है और ये इसका मुलाजिम है। उसने जुनैद की तरफ इशारा करके बताया। ये सुनकर जुनैद के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो बहुत परेशान हुआ। वो समझ चुका था कि उसका सामना एक ख़तरनाक ठग से पड़ा है। अब काजी के लिए मामला आसान हो चुका था। अब वो काफ़ी हद तक समझ चुका था कि कौन सच कह रहा है, कौन झूठ अदालत में बोल रहा है। तमाम लोगों को भी समझ आ चुकी थी कि अब काजी अबू कादिर के हक़ में ही फ़ैसला सुनाएगा, क्योंकि अब किसी किस्म के शक की गुंजाइश नहीं थी और मामला खुलकर सामने आ चुका था। काजी के फ़ैसले सुनाने से पहले ही जुनैद ने चीख कर कहा, काजी साहब ये कोई ताजिर नहीं बल्कि ठग है। मैंने बड़ी मेहनत से ये माल इकट्ठा किया और अब ये मेरे माल पर कब्ज़ा करना चाहता है। काजी ने जुनैद से कहा कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि ये ठग है। जुनैद ने काजी से कहा कि काजी साहब, टैक्स का पैसा अदा ना करना एक जुर्म है जो मुझसे हो चुका था। मुझे अपने जुर्म पर बहुत अफसोस है। इसने मेरा बड़ा भाई बनते हुए टैक्स का पैसा अदा किया और मुझे अपना मुलाजिम ज़ाहिर किया। ये सुनकर अबू कादिर ने कहा, काजी साहब
یہ آپ کو کہانی کا غلط رخ بتا رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ میرا ملازم ہے۔ قاضی نے دیکھا کہ جنید کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس لیے اس نے فیصلہ سنانے میں جلدی نہ کی اور عدالت میں بیٹھے لوگوں سے کہا کہ میں اپنا فیصلہ کل سناؤں گا۔ لیکن اس دوران دونوں کو کہیں جانے کی اجازت نہیں، دونوں ہی میرے اس مہمان خانے میں آج رات رہیں گے۔ چونکہ ابتدائی طور پر ابو قادر ہی سچا محسوس ہو رہا تھا، لہٰذا وہ اشرفیوں سے بھرا تھیلا قاضی نے ابو قادر کو دیا۔ ابو قادر دل ہی دل میں خوش تھا کہ اس نے جو چال چلی، اس چال پر اسے بھروسہ تھا اور اس بات کا یقین تھا کہ جنید مجھے جھوٹا ثابت نہیں کر پائے گا۔ آدھی رات کا وقت تھا، ابو قادر ابھی مہمان خانے میں جاگ رہا تھا۔ اس نے قاضی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ اچانک قاضی کو اپنے سامنے دیکھ کر ابو قادر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور کہا، قاضی صاحب کیسے آنا ہوا؟ خیریت تو ہے نا؟ قاضی نے بڑے ہی رازدانہ طریقے سے ابو قادر سے کہا کہ میں تمہارے پاس بہت بڑے ضروری کام کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ ابو قادر نے قاضی سے کہا، قاضی صاحب حکم کیجئے، کیسا کام؟ قاضی نے اسے بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے جنید میرے پاس آیا تھا اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ اس کیس کا فیصلہ میرے حق میں کریں تو تھیلے میں موجود 1/3 اشرفیاں وہ مجھے دے گا، یعنی 1000 اشرفیاں وہ میرے حوالے کر دے گا۔ ابو قادر نے اس سے پوچھا، تو قاضی صاحب آپ نے اسے کیا جواب دیا؟ قاضی نے کہا، میں نے کیا جواب دینا تھا، میں تو کل اپنا فیصلہ ہی سناؤں گا۔ ابو قادر سمجھ چکا تھا کہ قاضی کے دل میں بھی بے ایمانی آ چکی ہے، ورنہ وہ فیصلہ کل پر نہ چھوڑتا، آج ہی میرے حق میں فیصلہ سنا لیتا۔ اگر میں آدھی اشرفیاں بھی قاضی کو دے دوں تب بھی میرے حصے میں 1500 اشرفیاں تو آئیں گی۔ یہ سوچ کر اس نے قاضی سے کہا، ٹھیک ہے قاضی صاحب، میں آپ کو تھیلے میں موجود آدھی اشرفیاں دینے کو تیار ہوں، لیکن کل آپ میرے حق میں ہی فیصلہ سنا دیجیے گا، ہمارے درمیان یہ سودا ہو چکا ہے۔ قاضی نے کہا، ٹھیک ہے، پھر تم اس تھیلے کی نصف اشرفیاں میرے حوالے کرو اور مطمئن ہو کر سو جاؤ، کل تمہارے حق میں ہی فیصلہ ہوگا، یہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں۔ صبح ہوئی تو دونوں قاضی کی عدالت میں دوبارہ پیش ہوئے۔ جنید کے چہرے پر سنجیدگی تھی، جبکہ ابو قادر کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ قاضی صاحب نے ابو قادر سے کہا کہ اپنا تھیلا کھولو اور اشرفیاں گن کر بتاؤ کہ کتنی ہیں۔ ابو قادر حیران ہوا کہ قاضی صاحب ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ قاضی نے دوبارہ کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے قول کے مطابق 3000 اشرفیاں گن کر بتاؤ جو تمہارے اس تھیلے میں موجود ہیں یا بھی نہیں۔ یہ سن کر ابو قادر کافی پریشان ہوا، کیونکہ اس کے تھیلے میں تو 1500 اشرفیاں رہ چکی تھی۔ اب وہ پریشان تھا، کیونکہ اگر وہ یہ کہتا کہ میں نے 3000 اشرفیوں میں سے 1500 اشرفیاں قاضی کو دی ہیں تو اس کی بات پر کوئی یقین نہ کرتا اور قاضی پر چوری کا الزام لگانے کے جرم میں جیل بھی جا سکتا تھا۔ ابو قادر خاموش کھڑا دیکھ کر اس نے اپنے 2 سپاہیوں سے کہا کہ تھیلا ابو قادر کے ہاتھ سے لے کر تمام لوگوں کے سامنے اشرفیاں گننا شروع کریں۔ سپاہیوں نے جب اشرفیاں گنی تو وہ پوری 1500 تھیں۔ قاضی نے ابو قادر کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نے تو کہا تھا کہ تھیلے میں 3000 اشرفیاں ہیں، مگر گننے پر یہ تو آدھی ہیں، باقی آدھی اشرفیاں کہاں ہیں؟ قاضی کا یہ سوال سن کر ابو قادر لاجواب ہو گیا۔ اس کے بعد قاضی صاحب نے ابو قادر سے مخاطب ہو کر کہا، میں بتاتا ہوں باقی اشرفیاں کہاں ہیں۔ قاضی نے عدالت کے سامنے ایک اور تھیلا نکالا اور کھولا تو اس میں پوری 1500 اشرفیاں تھیں۔ اس کے بعد قاضی نے سپاہیوں سے کہا کہ اس دھوکے باز شخص کو گرفتار کر لو۔ عدالت میں بیٹھا ہر شخص حیران تھا کہ آخر کیا معاملہ ہوا، ایسا کیا ہوا کہ قاضی نے اپنا فیصلہ بدل لیا۔ اور اس کے بعد قاضی نے عدالت میں بیٹھے تمام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، رات کو یہ دونوں میرے ہاں مہمان تھے۔ میں پہلے جنید کے پاس گیا، وہ گہری نیند میں سو رہا تھا۔ میں نے نیند سے جگایا اور اس سے کہا کہ مجھ سے سودا کر لے، میں اسے اس کی اشرفیاں دلاؤں گا۔ جنید نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی اس اشرفیوں کے بدلے 1 اشرفی بھی رشوت کے طور پر نہیں دوں گا۔ مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، میں اپنے مال میں سے زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں۔ یہ مجھے جھوٹ بولنے اور حکومت کو ٹیکس ادا نہ کرنے کی سزا مل چکی ہے، میں دوبارہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا۔ پھر ابو قادر کے کمرے میں گیا تو اس نے مجھے رشوت کے طور پر آدھی اشرفیاں دینا چاہیں۔
بس اس سے ثابت ہوا کہ یہی ابو قادر ہی بے ایمان اور چور ہے۔